مسائل متفرقہ۔ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں سے کوئی عضو بال برابر سوکھا رہ گیا تو وضو نہ ہوگا، لہذا اعضائے مفروضہ کے دھونے میں مبالغہ کرنا چاہیے تاکہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ وضو میں جتنی باتیں مسنون ہیں، آن سنن کی غرض بھی یہی ہے کہ مفروضہ اعضاء کی تکمیل ہو۔ مسئلہ شک و وہم ناقص وضو نہیں، یعنی اگر ایک شخص نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا، اب اسے یہ شک گزرا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اس شخص کو اپنے آپ کو باوضو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو خلاف عادت پہلے اعضائے وضو دھونے یا مسح کرنے میں شک ہوا اور یہ شک دوران وضو میں ہوا ہو، تو جس اعضاء کی نسبت شک ہوا اس کو دوبارہ دھو لے یا مسح کر لے، جیسی بھی صورت ہو۔ اور اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوا ہو تو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، اور جو شکی مزاج ہے تو بھی دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ دھونے نہ دھونے کے بارے میں شک ہو اور یقیناً معلوم ہو کہ فلاں عضو نہیں دھویا، مثلاً پاؤں، تو پھر دوبارہ دھونا لازمی ہے۔ مسئلہ اگر زخم کے اندر پتھری یا کیڑے نکلیں تو وضو نہیں جاتا، لیکن اگر پیشاب کی جگہ سے نکلیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر پیشاب کی جگہ سے ری نکلے تو وہ ناقص وضو نہیں، کیونکہ یہ نجس نہیں ہوتی۔ مسئلہ جو پانی آنکھ، کان، ناک، ناف سے درد کے ساتھ نکلے وہ ناقص وضو ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ آنسو نکلنے اور پسینہ بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے زخم پر پٹی بندھی اور خون وغیرہ کی تری پٹی پر نمودار ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی رہا تھوک، اس کا حکم یہ ہے اگر تھوک میں خون کی سرخی غالب اور نمایاں نظر آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر زردی نمایاں ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ جونک کے خون چوسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر مچھر اور کھٹمل کے خون چوسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جپیری کا یہ حکم ہے کہ وہ اگر بڑی ہے تو جونک کے حکم میں ہے، یعنی اس کے خون چوسنے سے وضو ٹوٹے گا، اور اگر چھوٹی ہو تو مچھر کے حکم میں ہے، یعنی اس کے خون چوسنے سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ مسئلہ اگر کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہائے یا حوض میں گر پڑے اور یا برستے پانی میں باہر کھڑا رہے اور وضو کے چاروں اعضاء دھل جائیں تو اس کا وضو ہو جائے گا، خواہ اس نے وضو کا قصد و ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، البتہ اسے وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ مسئلہ اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگا ہو اور خشک ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے پانی اس کے نیچے نہ پہنچ سکے تو اس کا وضو نہ ہوگا۔ اگر اسی حالت میں نماز پڑھی ہوگی تو اس نماز کا لوٹانا واجب ہے، کیونکہ ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔ اس میں اگر بال برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔
چنانچہ اگر کسی نے نہاتے وقت وضو کیا ہے اور ٹوٹا نہیں ہے تو اس وضو سے نماز پڑھ لینی چاہیے، دوسرا وضو خواہ مخواہ نہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی وضو سے کم از کم 2 رکعتیں بھی پڑھ لی ہوں تو پھر دوسرا وضو کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لینا جائز ہے، مگر اولا یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے تاکہ وضو کا ثواب مل جائے۔ مسئلہ اگر وضو کر لیا اور اس سے کوئی عبادت ادا نہیں کی تو اس پر دوسرا وضو کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ وضو کرتے وقت کسی جگہ پانی نہیں پہنچا اور بعد میں معلوم ہوا کہ فلاں جگہ خشک رہ گئی تو اب اس جگہ تر ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس جگہ پانی بہانا چاہیے۔ مسئلہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں پھٹے ہوں اور ان میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھر لی ہو تو اس پر پانی بہا لینا کافی ہے، اور اگر پانی بہانا بھی ناممکن نہ ہو تو صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے تو وضو ہو جائے گا۔ شریعت کسی کو تکلیف الیتاق نہیں دینا چاہتی، حد ہے کہ اگر کسی زخم پر پانی نقصان دیتا ہو اور مسح کرنا بھی ناممکن نہ ہو تو اس عضو کو خشک ہی رہنے دیا جائے۔ بے وضو آدمی کے لیے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا منع ہے، ہاں پڑھنا جائز ہے، یعنی بے وضو شخص قرآن کو زبانی تلاوت تو کر سکتا ہے مگر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔